لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين
فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جو مسلسل احسان کرنے والا ہے اور احسان کو پسند کرتا ہے اور احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جس نے مخلوق ہونے کے باوجود ضرورت مند اور حاجت مند ہونے کے باوجود ظالموں کو بڑی لمبی ڈھیل دی ہے اور اپنی جان پر ظلم کمانے والوں کو واپس پلٹنے کے بے شمار مواقع عطا کیے ہیں. جو پکڑنے میں تاخیر کرتا ہے اور معاف کرنے میں تعجیل کرتا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں، اس سے دعا اور درخواست ہے ہمیں عقیدہ توحید پر، عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے نیکی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس پر بات شروع ہوئی تھی. چند ایک گزارشات پیش کی تھیں، بعض تصورات جس میں خاص طور پر نیکی سے منع کرنے کا داعیہ موجود ہو، جیسے نیکی کو بدنام کیا جاتا ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، اس طرح کے جملے، ان پر بھی بات ہوئی کہ نیکی کبھی نقصان نہیں دیتی، نیکی کبھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی. قرآن مجید میں اس موضوع کو بڑے موضوع کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف، اس کی وضاحت و صراحت بڑی ہی آسان کر دی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہوتی ہے تو آپ نے اس کا بڑا ہی مختصر جواب دیا جو اللہ نے آپ کو ایک خاصہ عطا کیا تھا کہ البر حسن الخلق، نیکی ہر اچھی عادت ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص شر سے اپنے آپ کو روک لے تو یہ بھی نیکی ہے. کوئی شخص دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس کی عزت و تکریم کا خیال کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. کوئی شخص زمین پر پیدل چلتے ہوئے زمین کا احساس کرنے والا ہو تو یہ بھی نیکی ہے. کوئی شخص زمین پر رینگنے والی چیونٹیوں کو بچا کر اپنے آپ کو ان کی موت کا سبب نہ بننے دینے والا، یہ بھی نیکی ہے. اور نیکی کے فائدے بڑے عظیم ہیں. ایک ایذا دینے والا کانٹا زمین سے اٹھا کر راستے سے ہٹانے والا، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اپنے مسلمان مومن بھائی کی
بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ضرورت کے زیارت کرنے والا، ملنے جانے والا، یہ بھی جنت کا راہی ہے۔ نیکی کسی صورت میں نقصان نہیں دیتی، حتیٰ کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس کی نیکی کو لکھ لو، اگر کر لے گا تو 10 گنا لکھ دینا، اگر کرنے میں اس کی نیت و ارادہ، حسن ارادہ، اخلاص، جیسے جیسے اس کا اخلاص بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بڑھتا جائے گا۔ اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوگا، خود اس کی نگاہ میں وہ انتہائی معمولی ہوتی ہیں، لیکن کل جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو پہاڑوں کی مانند اجر کے ساتھ نوازے گا۔ اسی پر مزید کچھ گزارشات مزید کرنے کے لیے آپ کے سامنے 2 مختلف مقامات سے آیات مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ مختلف رویوں کے اندر نیکیاں اللہ نے رکھی ہیں، وہ رویے انسان کی ضرورت بھی ہے۔ مثلا سورہ القصص میں ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہاں یہ بات مزید واضح کی جا رہی ہے کہ صبر صرف نقصان پہ یا مرنے والوں پہ یا تکلیف پہ نہیں ہے، بلکہ جو آدمی صبر کا عمومی معنی ثبات ہے، استقامت ہے، استقلال ہے، کسی چیز کو اختیار کرے تو پھر اس پر جم جائے۔ حتیٰ کہ جو لوگ برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں اور اس راستے پر جمے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی صابرین ہیں، جو ہر طرح کی اشتہا، ہر طرح کی شہوات کے باوجود گناہ نہیں کرتے، جنہیں آزمایا جاتا ہے، گناہ ان کی طرف لپکتا ہے، گناہ ان کو اپنے احاطے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نیکی کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور برائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسے تمام لوگ بھی صبر کرنے والے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کسی نے اپنی مصیبت پر صبر کیا تو اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ وہ لوگ جو مواقع ملتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ گویا نیکی ہر طرح اور ہمہ قسم کی ہے، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، بالخصوص جب کسی کا کوئی عزیز مرنے والا ہوتا ہے اور فرشتے اس سے پہلے ہی ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک تو ملک الموت کی ٹیم آتی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے خصوصی دستہ آتا ہے جو اس ارشاد کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ آتا ہے کہ میرے بندے سے اس کی ایک عزیز چیز کو چھینا جانے لگا ہے، ذرا جاؤ اور اس کی ڈائری لے کر آؤ، یہ کیا کہتا ہے اس مصیبت کے وقت میں۔ اور وہ اللہ کے فرشتے، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے
اصل میں فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے، ہمارے لیے شہادت پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات نبی پاک کے ذریعے ہمیں سنا کر ہمیں آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اور جس کا کوئی عزیز رشتہ دار، بیٹا، باپ، بھائی فوت ہوا، اس پورے فیملی، اس خاندان کے تاثرات کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ کب؟ 3 دن بعد نہیں، 10 دن بعد نہیں، 10ویں شریف کے بعد نہیں، 40ویں کے بعد نہیں، بلکہ اسی وقت جب ان کے کان میں یہ خبر جاتی ہے کہ تمہارا فلاں عزیز، فلاں بیٹا، فلاں رشتہ دار فوت ہوا، اور وہ یہ کان میں بات پڑتے ہی بے ساختہ کون کرتا ہے جب تک کہ اس کو نیکی کی عادت نہ ہو؟ بے ساختہ صبر بھی وہی کرتا ہے جسے صبر کی عادت ہو۔ آدمی آپ دیکھیں گے بعض بزرگ ہوتے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بے ساختہ الحمدللہ نکلتا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ چل رہے ہیں اور بے ساختہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکل رہا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ گلی بازار میں سے گزر رہے اور بے ساختہ ان کی زبان سے السلام علیکم کی گردان جاری ہوتی ہے۔ یہ بے ساختہ پن کب آتا ہے؟ جب وہ چیز آپ کی عادت کا حصہ بن جائے۔ صبر بھی وہی کرتا ہے جو صبر کا عادی ہو جائے، جیسے ہی اسے غم کی خبر ملتی ہے، تکلیف کی کہانی سنتا ہے تو فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی کبھی تو صبر کرنے والے شکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صبر سے اوپر بڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ نے تو سب کے لیے یہی قانون بنایا ہے، ہم سب بھی اسی کے لیے ہیں اور ہم نے واپس لوٹنا ہے۔ اتنی سی بات اس کی زبان سے نکلتی گویا یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان اظہار کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کو جا کر سناتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتلاؤ میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے لخت جگر کو لیا، جب تم نے اس کے والد کو لیا، جب تم نے اس کے قریبی رشتہ دار کو لیا، اس کے محبوب کو لیا، اس کی بیوی یا شوہر کو لیا، کیا کہتا تھا؟ اللہ وہ تیری رضا پر راضی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری رضا پر راضی تھا تو پھر اس کے لیے جنت کا بدلہ لکھ دو، اور اگر وہ میری رضا پر شکر کر رہا تھا، صبر کر رہا تھا، تو جاؤ جنت میں اس کا ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام وَسَمُّوهُ لَهُ بَيْتُ الْحَمْدِ، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ صبر کرنے والے ہیں، اور جن لوگوں نے صبر کیا جو مثال بنے، یوں ہی تو نہیں ان کے آپ نام سنتے اور آپ ان کی کہانیاں آج بھی دہراتے ہیں، آج ان کی بات کرتے ہوئے آج بھی آپ کے ہونٹ کپ کپاتے۔ رمیسہ ام سلیم نبی کریم علیہ السلام کی رشتہ دار خاتون، انس کی ماں، اللہ اکبر، کیسی عظیم عورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا اور مجھ سے آگے قدموں کی چاپ سنائی دی ہے، مجھے ایک شائبہ پڑا کسی عورت کا، میرے پوچھنے پر کہ یہ کون ہے، مجھ سے پہلے تو جنت میں آنا کوئی نہیں، تو مجھے بتلایا گیا یہ رمیسہ ہے، ام سلیم ہے۔ کس بنا پر؟ صبر کرنے کی بنا پر۔ کیا صبر کیا تھا رمیسہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، پہلی شادی میں سے ایک بیٹا انس ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند سالوں کے ہیں، کوئی 7-8 سال کے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آپ مدینے تشریف لے آئے۔ لوگ آپ کو تحائف دینے لگے، لوگوں نے آپ کو، ہر آدمی نے اپنی سکت اور استطاعت کے مطابق تحفہ دیا، تو رمیسہ بھی آپ کے پاس آئی ہے اور آ کے عرض کی اللہ کے نبی شوہر چھوڑ کر چلا گیا، حالات بدل گئے،
میرے پاس دینے کو اور تو کچھ نہیں، یہ ایک میرا بیٹا انس ہی ہے جس کے لیے میں نے اس کے عقیدے کے لیے لڑائی کر کے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، یہ بیٹا آپ کی خدمت میں دیتی ہوں۔ آقا نے فرمایا میں اس کو کیا کروں گا؟ کہا یہ آپ کے جوتے سینے کیا کرے گا، آپ کے کام کیا کرے گا، ہے یہ آزاد، لیکن یہ آج سے آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے۔ پھر دوسری شادی کی ابو طلحہ انصاری سے، اور اس شادی سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بیماری ہوئی، وہ فوت ہو گیا۔ ادھر شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا ہے، تب سوچتی ہیں اب آتے ہی اپنے شوہر کو غمناک خبر سناؤں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں خواتین موجود ہیں اور اس میڈیم کے ذریعے سے خواتین سنتی ہیں، گھر پہ ابھی شوہر نے قدم نہیں رکھا ہوتا، دہلیز آگے عبور نہیں کرتا، اور ساری دن کی پریشانی اور تکلیفیں تم وہیں سنا دیتی ہو۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو اچھی عورت کہا جو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتی ہے اور آتے ہی اس کو پریشانیاں اس کی اطلاع نہیں دیتی، بلکہ اس کے آرام، اس کی راحت کا خیال کرتی ہے۔ شوہر آیا ہے اور حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بچے کو خود غسل دیا، خود کفن دیا، خوشبو لگائی اور اس کو ایک جگہ پر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر! شوہر آیا، اس نے بیٹے کا حال پوچھا، بتایا کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہے، اور اس نے کھانا کھایا۔ پھر وہ کھانا کھا کے آرام کرنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی تعلق کو قائم بھی کیا، بیوی نے انکار نہیں کیا۔ اتنا بڑا دکھ کسی ماں کے لیے اس کے بیٹے کے جانے سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ ساری رات اس کی راحت کا خیال رکھا۔ صبح اٹھ کے اس نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ رات بھر اس کی آواز نہیں آئی، رات بھر اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ اور وہ آپ کو صبر دلانے کے لیے کہتی ہیں جو اللہ نے تحفہ دیا ہو اگر وہ واپس لے لے، جو نعمت اللہ نے عطا کی ہو اگر وہ واپس لے لے، جو مہمان کہیں سے آیا ہو اگر وہ واپس چلا جائے تو اس پہ پریشان تو ہونا نہیں بنتا ہے۔ وہ بات پوچھ رہے ہیں، آپس میں تکرار شروع ہوئی، کہا بیٹا تو تمہارے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکا۔ اس پر شوہر کو غصہ آ گیا کہ تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ میں نے کھانا کھایا، تمہارے ساتھ وقت گزارا، میں راحت اور آرام سے رہا، اور میرے گھر میں میرا بیٹا مردہ پڑا ہوا ہے، تم نے مجھے بتلایا نہیں۔ وہ اٹھا اور اب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی رشتہ دار خاتون ہے، اتنی اعلیٰ خاتون ہے، آج تک اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن آج بڑی تکلیف کا معاملہ ہوا ہے، اس نے مجھے خبر نہیں دی اور ساری رات میں یوں مصروفیت میں رہا، اور میرا بیٹا تو کل شام سے فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! آپ نے رمیسہ سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ آقا آپ ہی نے تو کہا تھا جو عورت اپنے گھر والے کو آتے ہی پریشانیاں دے، اس کو تکلیف دے، خبریں دیتی ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے رات پر اس کا خیال رکھا ہے اور میں نے رات اس کی راحت کا خیال رکھا ہے۔ مقدمہ تو آیا ہے لیکن فیصلہ ام سلیم رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا دی کہ جو رات تم دونوں نے بسر کی ہے اللہ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر اس نسل کو اللہ نے ایسی برکت عطا کی ہے جو نبی پاک کی خدمت کرنے والی نسل ہے، آپ کی حدیث کی خدمت کرنے والی نسل ہے، جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے، اور اس وقت واویلے کو، اس وقت شور شرابے کو، اور اگر کوئی خاتون بیچاری، اگر کوئی مرد اپنے کسی عزیز کے مرنے پر صبر سے آنسو بہا رہا ہو، آہو بکا کرتا ہوا دکھائی نہ دیتا ہو، تو رشتہ دار اس پر باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کی اس پر آوازیں کستے ہیں، اس کو تو دکھ نہیں ہوا، اس کو تو تکلیف نہیں ہوئی، اس کو تو یہ نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے بندو، جس نے صبر کیا ہے اور صبر کے ساتھ اس تکلیف دہ معاملے کو، اس غم کے معاملے کو برداشت کیا ہے، اس نے تو اللہ سے دوہرا اجر لے لیا ہے۔ اور صرف یہی بس نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق،
جب کبھی اس کو اپنی اس تکلیف کا احساس دوبارہ ہوتا ہے، ماں چلی گئی، ماں جب بھی یاد آتی ہے، باپ چلا گیا، باپ جب بھی یاد آتا ہے، دکھ سے سینہ بھر جاتا ہے، یہ پھر اس وقت کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری رضا پر راضی ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر اتنا ہی اگر اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کو اپنے لیے محبوب جانتے ہیں، جو کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ کی رضا کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہوتے، جو برائی تو چھوڑتے ہیں، شر تو چھوڑتے ہیں، کبھی نیکی کو نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے، اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے باپ کی طرف سے کوئی نیکی جاری ہے تو اس کو جاری رکھنا، اگر تمہاری ماں کی طرف سے کوئی نیکی جاری ہے تو جاری رکھنا، اس لیے کہ وہ نیکی جب تک جاری رہے گی تمہارے والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، تم اپنی مرضی کرتے ہو کہ تمہارے باپ کے کام تمہاری مرضی کے مطابق نہیں، گویا تم اس کو بند کر دو۔ بہت سے لوگ ہیں، باپ فوت ہو گیا، حاجی صاحب مسجد کو چندہ دیتے تھے، بیٹا آیا، وہ سیانہ ہوا، اس نے کہا یہ کیا ضرورت ہے، یہ تو مولوی ہماری مرضی کا نہیں، یہ تو انتظامیہ ہماری مرضی کی نہیں، ہم کیوں دیں؟ سن لیں، کوئی انتظامیہ، کوئی مولوی تمہارے میرٹ پر پورا اترے یا نہ اترے، تمہارے باپ کی نیت اچھی تھی، تمہاری نیت اچھی ہے، انتظامیہ تمہارے پیسے کھا سکتی ہے، مولوی تمہاری بات کو غلط کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سن لیجیے اس بات کو۔ یہ نیکی بند کرنے کے بہانے ہوتے ہیں نا، وہ ہم کیوں کریں جی، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے۔ اور اللہ کے بندے، جس تیرے باپ نے جو کام شروع کیا اس کو جاری رکھ۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ نیک راستے تیرے لیے چھوڑے، ان راستوں کو اپنائے رکھ، ان کے عیب مت نکال، وہ تیرے باپ کے فائدے کے، تیری ماں کے فائدے کے۔ اگر وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے گئے ہیں تو اس رشتہ دار کے ساتھ نیکی جاری رکھ، جاری رکھ، اس لیے کہ اس کا فائدہ نیکی شروع کرنے والے کو ہوگا۔ اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نیکیوں کے بدلے اللہ عطا کرتا ہے، کوئی اور دے سکتا، اس لیے کسی اور سے توقع بھی مت کیجیے۔ آپ کیوں نیکی سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ آدمی، میں نیکی کرتا ہوں اور یہ شر کی طرف آمادہ ہے، تو اگر تو آپ تو اس کے لیے کرتے ہیں تو پھر بند کر دیجیے۔ اور اگر اللہ کے لیے ہے، اور ہونی بھی اللہ کے لیے چاہیے، کوئی ایک معمولی نیکی اور بڑے سے بڑا کام، میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی بیت اللہ بھی اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا نام بڑا کرنے کے لیے بنا دے تو فائدہ، اور اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے فاختہ کے گھونسلے کے برابر، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنا دے اخلاص کے ساتھ، بیت اللہ نہیں، بہت بڑا کوئی ایکڑوں پر، کنالوں پر محیط کوئی مرکز نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فاختہ کے گھونسلے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر، گویا سب سے چھوٹا گھر اللہ کا بنا دے، اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے بھی جنت کے گھر کا وعدہ ہے۔ عمل اللہ کے لیے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین۔ بدلہ کون دیتا ہے؟ بدلہ دیا نا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ بات اللہ نے ابراہیم سے بھی کہی تھی۔ یہاں تو فرمایا نا ان المتقین فی ظلال وعیون، یہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، متقین جو ہوں گے، تقوی والے جو ہوں گے، وہ من پسند فروٹ، من پسند ان کی غذائیں ہوں گی، کلو واشربوا، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیا، خوشی خوشی سے، مرضی سے کھاؤ، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو کام تم کیا کرتے تھے، وہ کام اچھے ہوں گے تو بدلہ ملے گا، اور کام اچھے نہ ہوئے تو بدلہ تو پھر بھی ملے گا، لیکن پھر مار کے ملے گا، پھر سزاؤں کے ساتھ ملے گا۔
انا کذالک نجزی المحسنین، یہ بات اللہ نے جنتیوں سے کہنا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی لیے بدلا، اس طرح کا بدلہ ہم دیتے ہیں، جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے ہم اسے اس طرح سے نوازتے ہیں۔ یہ تو جنتیوں سے کہے گا تو ابراہیم سے زمین پر ہی کہہ دیا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ کب کہا تھا؟ یاد کیجئے، بیٹا زمین پر لٹایا ہوا ہے، اس کے گلے پر چھری پوری طاقت سے چلائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، آنکھیں بندھی ہوئی ہیں، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، گردن ہاتھ میں تھامی ہے، لگتے جگر ہے، اور اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم زور لگانا چھوڑ دے، بیٹے کا گلا کٹنا ہی نہیں، کیونکہ جس سے تو کاٹ رہا ہے ہم نے اس کو کاٹنے سے منع کر دیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھائے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر دیکھ ہم کیسی جزا دیتے ہیں، کیسا بدلہ دیتے ہیں۔ کیسا بدلہ دیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آج سے تیری قربانی قبول ہے، تو نے بیٹا ہی ذبح کیا ہے، لیکن اب لوگ تیری سنت پر جانور ذبح کریں گے۔ اللہ اکبر، ہم نے تیرے بیٹے کے لیے اس کے بدلے کے طور پر آسمان سے مینڈے بھیجے ہیں، اب لوگ زمین سے خرید کر قربان کریں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اتنا بڑا عمل ہوگا دنیا جہان میں، ایسی کسی کی سنت اتنے اہتمام کے ساتھ 3 دن 4 دن نہیں منائی جاتی ہے جیسی ابراہیم کی سنت منائی جاتی ہے۔ 4 دن منائی جاتی ہے کہ نہیں؟ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، پوری دنیا کے اندر اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں تو اس سے کہیں زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں، حالانکہ بے شمار مسلمان بیچارے جانور ذبح کرنے کی سکت نہیں رکھتے، لیکن وہ بھی لوگ ہیں جو 100 جانور قربان کرنے والے، وہ بھی لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ قربان کرنے والے۔ کس کی سنت ادا ہو رہی؟ قربانیاں تو تم کرتے ہو، تمہیں تو شاید صرف گوشت ملتا ہو، لیکن اللہ کی قسم اجر سارے کا سارا ابراہیم کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے جس نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، جس نے کسی نیکی کو شروع کیا، بعد میں آنے والے اس نیکی کو کرتے جائیں گے، نیکی کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا اور شروع کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ تو قربانی کس نے شروع کی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اور بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا چلو اب دونوں باپ بیٹے مل کر میرا گھر تعمیر کرو۔ گھر تعمیر ہوا، کون سا گھر؟ جو ساری دنیا کے مومنوں مسلموں کا مرکز، محور، قبلہ، اللہ نے وہ گھر بنوایا ہے۔ مجھے بتلاؤ، ایک مسجد بنا کر ہمیں اجر ملتا ہے تو ابراہیم کو کتنا اجر ملا ہوگا؟ اجر بدلے اللہ یوں دیتا ہے، اور اللہ نے بدلہ یوں دیا کہ پوری کائنات میں تمام مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، اور ایک بدلہ یہ بھی دیا، دنیا جہان میں کوئی مسجد ایسی نہیں جو کسی نہ کسی وقت بند نہ ہوتی ہو، ایک اکیلا ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے جو کسی وقت بھی کبھی بند نہیں ہوا ہے، مسلسل چلتا ہے۔ کہیں طواف ہے، کہیں سعی ہے، کہیں اس میں ذکر و اذکار ہے، کہیں قرآن کی تلاوات ہے، کہیں مجالس دینیہ ہے۔ اتنا کام دنیا جہان میں کسی اور مسجد میں نہیں ہوتا جتنا اس مسجد میں ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی ابراہیم نے تعمیر کیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں اللہ بدلے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے جس گھر کو اللہ کے نبی ابراہیم نے بنایا ہے، طواف کرنے والے کو اجر ملتا تو ابراہیم کو نہیں ملتا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تیسری جہت، گھر بنا لیا، اب دعا شروع کر دی، اور اللہ نے ادھر ایک اور اعلان فرمایا تھا۔ کیا اعلان فرمایا؟ تو نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آج کے بعد ہم نے تجھے امام مقرر کر دیا۔
امامت تیرے سپرد تیرے نسل میں ہوگی. قال ومن ذریتی، اللہ میری نسل کو بھی. فرمایا ساتھ تیری ہی نسل ہوگی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ ہمارا وعدہ نہیں ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ بدلے کیسے دیتا ہے؟ نیکیاں کرتے ہوئے تھکتے ہو، ڈرتے ہو، شرماتے ہو، بہت ہو گیا جی. کبھی کوئی چلا جائے نا مسجد والا، کوئی مدرسے والا دوبارہ چلا جائے، تم 1000 روپیہ دیتے ہو اور وہ کہے کہ ضرورت اس دفعہ 10,000 کی، کہتا بس ہو گیا، کافی. تم جتنا اس میں کافی سمجھتے ہو ادھر سے بھی ایسا ہی کافی ہونا ہے، اور ادھر تمہارا دامن فراغ ہو جائے تو جان لو بدلے اس طرح سے ملتے. انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کو ہم اس طرح سے بدلے دیتے ہیں. ابراہیم آج کے بعد تو امام، تیری نسل امام. میری نسل، ہاں تیری نسل امام. اور ابراہیم سے لگ کر آپ کے بعد آپ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد، اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد، اور اسماعیل کے علاوہ دوسرا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل، عیسیٰ تک، اور ادھر اسماعیل کی نسل سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے. اور یہی بس نہیں، بلکہ وہاں سے لے کے آج تک، اور یہاں سے لے کے قرب قیامت، آخری بڑا امام جس پر ساری دنیا جمع ہو جائے گی، اس کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ المعروف المہدی. مہدی بھی آل ابراہیم میں سے. اور یہی بس نہیں، کل قیامت شروع ہوگی. میرے آقا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا بھی امام اور قائد ہوں گا. یہی بس نہیں، فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ساری دنیا کو بشمول تمام انبیاء کو، سب کو میرے قدموں کے برابر جمع کیا جائے گا. امامت کس کے پاس ہوگی؟ آل ابراہیم، یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ اس طرح سے بدلے دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ اللہ تعالی کے ساتھ نیکیوں کا سودا کر لیں تو یہ سودا کبھی گھاٹے کا شکار ہوتا، کبھی اس پر مندی آتی. دنیا کے ہر کاروبار پر کبھی نہ کبھی ریسیشن آتی، کبھی نہ کبھی مندی کا رجحان ہوتا، کبھی نہ کبھی اس میں کوئی تنزلی کی شکار ہوتی. منڈیاں بیٹھ جاتی، کاروبار بیٹھ جاتے. نہیں بیٹھتا تو نیکی کا کاروبار نہیں بیٹھتا. نہیں مندی کا شکار ہوتا تو کبھی نیکی کا کاروبار نہیں شکار ہوتا. نیکی برگ و بار لاتی ہے، نیکی ہمہ جہت قسم کے فائدے لاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا معروف واقعہ ہے. کیا ہوا تھا؟ ادھر ایک بندہ مر گیا، جان بچاتے ہوئے کہاں بھاگے؟ مدین کی طرف. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے پانی پہ پہنچے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو تذودان روک کر کھڑی ہیں. لوگ پانی پلا رہے ہیں، ہجوم ہے، وہ بیچاری اکیلی کھڑی ہیں. ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ گویا نبی کسی کو دیکھیں کہ وہ محتاج مدد ہے تو رہ نہیں سکتا. اس کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہوتی کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھے. قال ما خطبکما، اب بیبیوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیوں کھڑی ہو؟ تم کیوں نہیں پلاتی؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہنے لگیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے پلا کر چلے نہ جائیں. کیوں نہیں پلا سکتی؟ حیا مانے ہے، حیا مانے ہے. ہم مردوں کے درمیان گھس کر کام نہیں کر سکتی. حیا مانے ہے، کمزوری مانے ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں. ہم کمزور ہیں،
وہ طاقتور ہیں اس لیے نہیں پلا سکتی، اس لیے نہیں پلا سکتی۔ ہم کمزور ہیں، بکریاں اگر ہماری ان طاقتوروں کی بکریوں میں شامل ہو گئی تو ان کو الگ کون کرے گا؟ اس لیے نہیں پلا سکتی کہ یہ ڈول ہم سے پورا بھر کے نکالا نہیں جا سکتا، اس لیے نہیں پلا سکتی۔ کئی وجہ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی بیان کر دی اس مختصر سے جملے میں۔ حیا والی بیٹیوں نے کمال کرتے ہوئے اعلان فرمایا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، تم ہمارے گھر والوں کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہ کر لو، ان کے بارے میں کوئی بری سوچ نہ پال لو کہ یہ کیسے مرد ہے جو خود گھر میں بیٹھے اور بیٹیوں کو باہر بھیجا بکریاں چرانے کے لیے۔ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، اب وہ چل پھر نہیں سکتا، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا، باپ بوڑھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اس ایک جملے کے اندر اپنے پورے گھر کی کہانی سامنے رکھ دی۔ اور حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، پہلے کوئی سودا طے کیا، نیکی کرنے کا کوئی سودا طے کیا۔ ہوتے ہیں نا لوگ جو نیکی کا سودا طے کرتے ہیں، ہمیں پروٹوکول ملے گا کہ نہیں، ہم کانفرنس کے لیے پیسے دیتے ہیں، ہمیں وہاں سٹیج پر نہیں بٹھایا جاتا، ہم مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں، ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ سودا ہے نا، یہ نیکی کا سودا کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ سودا اللہ کے ساتھ۔ کوئی نہ جانتا ہو کہ تو دیتا ہے، دنیا میں معروف نہ ہو کہ تو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو چلا جائے تو لوگ شہادت دیں کہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ صدیق گئے نا اس دنیا سے، صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یاد ہے وہ جس کی بکری کا دودھ دو کر آپ دیتے تھے، وہ کہتی ہے وہ بچی رو رہی ہے باہر کھڑی، کیوں رو رہی ہو؟ کہاں صدیق چلا گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ کسی کو پتا نہ ہو، نیکیاں اس خاموشی کے ساتھ ہوں، اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کبھی اگر اعلان کرنا پڑے تو دوسروں کی ترغیب کے لیے، دوسروں کو شامل کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بعض اوقات اعلان کرنا پڑتا ہے تو پھر بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لو جی ان کا اعلان کیا، بھائی کیوں نہ کریں؟ اس دور میں، اس فتنہ باز دور میں، آج کے مشکل دور میں اگر کوئی اپنا سرمایہ مساجد پہ، مدارس پہ، کانفرنسز پہ، نیکی کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا ذکر کیوں نہ کریں؟ ہم کریں، اس کی نیت نہ ہو، اس کی نیت نہ ہو، ہم کریں اس لیے کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ عثمان غنی کی سنت کو ادا کرنے والا کہ اگر اس سے کہا جائے مال دو تو ایک دو نہیں، اپنے مال کے دانے کھول دیتا ہے، تو اس کا ذکر کریں کہ اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے تھے اور آپ نے کہا عثمان چندہ دو، عثمان چندے کا اعلان کرتے جاتے ہیں، اور جب انہوں نے 900 اونٹ دینے کا اعلان کر دیا، اس کا پالان اور سامان دینے کا اعلان کر دیا، میرے آقا منبر سے اتر کر نیچے آ کر عثمان کو اپنے بازو میں لے کر فرمایا ما ذرہ ما ذرہ، آج کے بعد اسے کوئی نقصان نہیں، ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد یہ جو بھی عمل کرے اس کو کوئی تکلیف اور کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دیا آپ نے پروٹوکول، لیکن عثمان کی خواہش نہیں، خواہش کرنے والا نہ ہو تو اماموں کو، خطیبوں کو، انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اہمیت دیں، ان کی قدر کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سودا کوئی نہیں، پانی پلایا، وہ چلی گئی، وہ گھر چلی گئی، ثم تولی الی الظل، موسیٰ سائے میں آ گئے اور کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور نبیوں کو حاجت روا بنانے والوں، موسیٰ علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ وہ ہے جو اللہ سے زمین پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے براہ راست، لیکن موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے سامنے فقیر ہوں، تو جو بھی خیر عطا کرے خیر مانگ رہے ہیں، فقیر بن کر نیکی کا بدلہ اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے ایسا بدلہ عطا کیا ہے،
اللہ نے پاک باز گھر عطا کر دیا ہے. اس پاک باز گھر میں ایک بوڑھا باپ ہے. اس باپ نے اس سے ملاقات کر کے کہا میرا ارادہ یہ بنا ہے میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں 8 سال پورے کرنا پڑیں گے، یہاں رہنا پڑے گا. یہ شرط ہے نکاح کی. یاد رکھیے یہ شرائط نکاح میں سے ہے. یہ مہر نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. ہرگز ہرگز شعیب علیہ السلام نہیں تھے. ان کا بعض اگر اسرائیلی روایت پر اعتماد کرنا ہے تو ان کا نام راویل، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت اوپر کا ہے. اس بات کو سمجھیے. عرض یہ کر رہا ہوں موسیٰ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ نے بدلہ کیسا عطا کیا ہے. صرف کھانا نہیں، گھر دیا ہے. گھر نہیں، بیوی دے دی. بیوی نہیں، پورا خاندان دے دیا. تو اگر تم نیکی اللہ کے لیے کرو تو ایسے ہی بدلے ملتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ اکبر. اسی طرح علم دین میں شروع کر دیتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے. اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. تم نے گرایا، تم نے سمجھا علماء کی قدر نہیں، ان کی اہمیت نہیں. ہاں جمعہ سن لیا اور جو کوئی اچھی تقریر کرتا ہے 2 4 10 20 لوگ اس کو مل لیے اور کہا کہ بڑی قدر کی. تم نے اس معاملے کو گرایا. تمہاری نظروں میں یہ جچا نہیں، حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے. اللہ نے یہ کمزور معمولی لوگوں کے ذمے لگائی ہی نہیں. ہمیشہ اللہ نے کائنات کے بہترین افراد کے ذمے اپنے دین کا علم سکھایا ہے. اس کو بہترین لوگوں میں، حسن و جمال، معاملات میں، کردار میں. کن کو چنا ہے؟ آدم کو، ابراہیم کو، نوح کو، ادریس کو، ذوالکفل کو. کس کو چنا ہے؟ موسیٰ کو، زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو چنا ہے؟ اللہ نے علم کے لیے ہمیشہ بہترین سینے منتخب کیے ہیں. اور یہاں بچے لانے والا اگر تو پہلے تو لاتا نہیں کوئی اور لے آئے نا تو پتہ کیا کہتا ہے آ کے، یہ اسکول میں نہیں چلتا اس لیے تم رکھ لو. تو ہم پھر بھی بازو کھول کے لے لیتے کہ ہمیں پتا ہے اللہ نے اس کو اسکول میں چلنے نہیں دیا کہ اس سے کام ادھر کا لینا ہے. اللہ نے ادھر کا کام لینا ہے. یہ حفاظت دین کا ذریعہ بننے والا ہے. اس کے سینے میں قرآن جمع ہونے والا ہے. اس کی زبان سے حدیث رسول پڑھی جانے والی ہے. تم نے سمجھا یہ سب سے حکیم مخلوق ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. ہر نیکی کا ایک اپنا اجر ہے نا. تم نماز پڑھنے آتے ہو تو کیا فرمایا؟ اگر صبح اندھیرے میں آتے ہو، اندھیرے میں، تو فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے. ہر قدم کے بدلے اللہ نیکی لکھتا ہے. ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. نیکی ہے نا نماز پڑھنے کے آنا، نیکی. لیکن یہ نمازی ہے، فجر کا نمازی ہے، اندھیرے میں چل کر آنے والا ہے. کل قیامت کو دن اس کو نور میں چڑھایا جائے گا. لیکن ایک یہ نمازی ہے اور ایک قرآن یاد کرنے والا، حدیث پڑھنے والا، مسجد مدرسے کی طرف آنے والا، اپنی تدریس کی طرف جانے والا. ابھی اپنے گھر سے نکلا، اس کے نیچے زمین تو دکھائی دے گی، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، اس کے قدموں کے نیچے صرف زمین نہیں ہے، آسمان کے فرشتوں کے پر بھی. یہ دین کا علم سیکھنے آیا ہے. اور یہ سیکھ جائے اگر تو پھر اللہ اکبر. فرمایا یہ سیکھ جائے نا اگر، علم حاصل کر لے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ، فرشتے، ساری مخلوق، واہل السماوات والارضین، آسمان والے، زمین والے، حتی النملہ فی جوہرہا، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، وحتی الحوت، مچھلیاں اپنے سمندروں، دریاؤں، پانیوں کے اندر، لا یصلون، ساری کائنات مل کر اس علم دین کو سیکھنے والے
علم کو پھیلانے والے عالم دین جس کو تم ہاتھ سے ملنا پسند نہیں کرتے، جس کو نظر التفات سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری کائنات لا یصلون علی معلم الناس الخیر، یہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہے سب اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ صحیح والا عالم ہو تو سن لو، میرے نبی کے سامنے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک شخص عبادت گزار ہے، ایک شخص علم والا عالم ہے، دونوں میں سے اہم کون ہے، دونوں میں سے فضیلت والا کون ہے، افضل کون ہے؟ اور عابد وہ نہیں جو آج کسی جگہ معروف ہو کہ وہ بڑی عبادت کرتا ہے، وہ جو چھپ کے راتوں کو اللہ کے سامنے سسکیاں لینے والا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کو منانے والا، اللہ کے لیے عبادت کرنے والا، شہرت کے لیے عبادت نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس عابد کی بات کر رہا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فضل العالم، عالم کی فضیلت علی العابد، عبادت گزار پر، عبادت بھی اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں، ما سوى اللہ کی نہیں، کسی داتا دستگیر کے سامنے، اس کی قبر حجر شجر کے سامنے جھکنے والا نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ کتنی فضیلت ہے عالم کو، اللہ اکبر۔ فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ فضلی، جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے، علی ادناکم، تم میں سے کسی ادنا ترین شخص پر جو فرق میری فضیلت کا ہے۔ آپ کی فضیلت کا فرق کیا ہے؟ ساری دنیا مل جائے، نیکوکار مل جائیں، حتیٰ کہ ساری دنیا امام مالک جیسی ہو جائے، اور سارے مل کر ایک صحابی کے برابر ہو سکتے، اور سارے صحابی مل کر ابو بکر کے برابر ہو سکتے، اور ساری دنیا ابو بکر بن جائے، سارے مل کر ایک ایسے نبی جس کا نام تم نہیں جانتے، جس کو ماننے والا، میرے نبی نے فرمایا بعض نبی آئیں گے ان کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی جس کو ماننے والا نہ ہو اس نبی کے برابر ہو سکتے نہیں، اور سارے نبی مل جائیں، سارے نبی مل جائیں تو قائد المرسلین کے برابر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اپنی فضیلت کے ساتھ تشبیہ دی کہ عالم کو عابد پر اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے مجھے فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا شخص پر۔ اور عالم اگر بخاری جیسا ہو تو نیکیوں کے انبار لگ گئے، جہاں جہاں پڑھا جاتا ہے حدثنا کی گردان ہوتی ہے، قال رسول اللہ، سمیت رسول اللہ کی باتیں پہنچتی ہیں۔ کتنی مساجد ہیں، کتنے مراکز ہیں، جہان کتنا بڑا ہے، اپنے بھی پڑھتے ہیں بیگانے بھی پڑھتے ہیں۔ ایک کتاب کو لکھنے والا، ایک نبی پاک کی حدیث کو، صحیح حدیث کو جمع کرنے والا بخاری، اللہ کی قسم ہے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ زمین پر دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عالم، اور اس نے ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام کی نیکیوں کی بات آج یہاں پہ، پھر اگلی دفعہ اسی علم سے شروع کریں گے۔ آخری بات، آخری حدیث کیا فرمایا؟ نیکیاں کیسے ملتی؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے بڑے، کتنا بڑا اجر ہے۔ کہا دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، مالک رحمان کو بڑے محبوب ہے۔ کتنے محبوب ہیں؟ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے کتنے آسان ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں کتنے بھاری ہیں کہ ایک آدمی صرف اللہ کو اس کی صحیح تعریف جان کر، مان کر، دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ اس کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔
ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تملأنی ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا جتنا خلا